إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. ہم سب کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ علیہ السلام کے بچپن اور لڑکپن کا ذکر آیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی تو حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے یعنی ملک شام کے سفر پر گئے۔ یہاں تک بات پچھلے ہفتے میں آ چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا ہے۔ دوسرا سفر آپ علیہ السلام نے ملک شام کا ایک تجارت کی غرض سے کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 15 سے 20 سال کے درمیان ہوئی تو اس وقت میں مکے میں 2 گروپ بن گئے اور دونوں گروپوں میں بہت دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ ایک طرف قریش اور کنانہ تھے اور ایک طرف قیس اور اعلان تھے۔ یہ خاندانوں کے نام تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ مکہ کے جو رہنے والے تھے وہ اکثر جاہل تھے اور ضدی قسم کے لوگ تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لمبی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ یہ لڑائی جو حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، یہ بھی کافی دنوں تک چلی۔ اس جنگ میں آپ علیہ السلام کی شرکت بھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ ترکش سے تیر نکال کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ جنگ صلح میں تبدیل ہو کر آپس میں صلح ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 کے پار ہوئی۔ مکے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص تاجر تھا، باہر سے مال تجارت لے کر مکے میں بیچنے کے لیے آیا تھا۔ ایک انتہائی نالائق ملعون تھا، عاص ابن وائل۔ بعد میں بھی وہ ایمان سے محروم رہا اور مسلمانوں کو بھی اس نے بڑی تکلیفیں دی۔ عاص ابن وائل نے اس تاجر کا سارا سامان خرید لیا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ تاجر بیچارہ انفرادی طور پر ہر شخص کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ مجھ پر مکے میں ظلم ہو رہا ہے، میرا ساتھ دے دو، میرے سامان کا پیسہ دلوا دو، لیکن ہر ایک عاص ابن وائل کا نام سن کر ہاتھ کھڑے کر دیتا اور کہتا کہ بھئی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ظالم اور جابر ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے سے گزرنے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح وہ عاص ابن وائل تھا، کوئی مکہ کا آدمی اس سے کچھ کہنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے معاشرے کو پاک فرمائے، معاشرے کو بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے مقابلے میں اپنے فضل سے کھڑا بھی کرتا ہے۔ جب اس کی کہیں نہ چلی تو وہ ایک پہاڑ پر کھڑا ہوا اور پہاڑ پر کھڑا ہو کر اس نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے یہ کہا کہ میں تو سامان بیچنے کے لیے باہر سے آیا تھا اور میرا
مکے میں سامان لوٹ لیا گیا، مجھے برباد کر دیا گیا، مجھ پر مکے میں ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ یہ جب باتیں سنی تو ایک شخص تھا عبداللہ ابن جدعان، اس کے گھر پر قریش کے سردار اکٹھا ہوئے، اور اس وقت میں ان سرداروں نے، اور اس میں آپ علیہ السلام بھی شریک تھے، ایک معاہدہ کیا، سب نے ایک دوسرے سے اتفاق کیا کہ آج کے بعد مکے میں کسی پر بھی کوئی ظلم ہوگا، ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ حلف الفضول نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اسی طرح کا ایک معاہدہ پرانے زمانے میں جو مکے میں لوگ آباد ہیں، میں نے پچھلے سال ذکر کیا تھا کہ دو خاندان ہیں، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے حضرت ابراہیم، اور دوسرا ایک خاندان قبیلہ بنو جرہم تھا جس میں حضرت اسماعیل کی سسرال بنی تھی۔ تو کسی زمانے میں قبیلہ بنو جرہم نے یہ اتفاق کیا تھا، قبیلہ بنو جرہم کے 3 آدمی تھے، دو کا نام فضل تھا اور تیسرے کا نام فضیل تھا، ان تینوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ کسی پر بھی ظلم ہوگا تو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو انہوں نے اس کا نام، چونکہ تینوں کا نام فضل اور فضیل تھا، تو حلف الفضول رکھا تھا، 3 فضیلوں کی قسم۔ تو اسی نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاہدہ ہوا اس کا نام بھی حلف الفضول رکھا گیا۔ اور معاشرے میں لوگوں کو اس طرح کے اچھے کام کرنے چاہیے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں جو حلف الفضول معاہدہ ہوا ہے وہ آج بھی اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ کرے تو میں اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو آپ علیہ السلام جوانی ہی سے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال ہوئی تو ایک عرب کی، مکے کی بڑی مالدار اور دولت مند عورت تھی حضرت خدیجہ، ان کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں وہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، اس وقت بیوہ تھی، ان کا تجارتی کاروبار تھا اور کسی کو بھی وہ نفع میں ساجھی کر کے، شریک کر کے تجارتی قافلہ روانہ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نگاہ گئی اور آپ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمارا سامان تجارت ملک شام لے جائیں۔ یہ آپ کا ملک شام کا دوسرا سفر ہے جو 25 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ سامان تجارت لے جائیں، ہم دوسروں کو جو نفع دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو نفع دیں گے۔ آپ علیہ السلام راضی ہو گئے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا سامان تجارت بیچنے کے لیے ملک شام لے جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ نام کا، حضرت خدیجہ نے اپنا پورا تجارتی سامان تیار کر کے حضور کو سونپ دیا اور حضور کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو روانہ کر دیا تاکہ میسرہ حضور کی خدمت کے لیے کام آ سکے، ضرورت پر کام آ سکے۔ آپ علیہ السلام ملک شام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں پر سایہ دار درخت بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر کیکر کے درخت ہوتے ہیں۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں دیکھا کہ دھوپ پڑتی تھی تو آپ جیسے جیسے چلتے تھے، یا تو اونٹنی کا سفر تھا یا پیدل سفر تھا، تو آپ علیہ السلام کے سر پر بادل سایہ کیا ہوا رہتا تھا، اور اگر آپ کہیں
آرام فرماتے تو کیکر کے درخت ہوتے ہیں، اس میں تو چھن کر دھوپ آتی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرماتے، سورج تو چلتا رہتا ہے تو دھوپ اور ٹھنڈ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، لیکن حضور کے اوپر پیڑ ادھر ہی سے سایہ کر لیتا جدھر سے دھوپ آتی۔ ملک شام پہنچے، راستے میں جس طرح ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک راہب ملا تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اس بار بھی ایک راہب ملا جس کا نام نستورہ تھا، اور اس نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ خوشخبری دی اور وہ باتیں بتائیں جو بحیرہ راہب نے بتائی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنائے گا اور آپ اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ جب ملک شام پہنچے تو آپ نے سارا سامان تجارت بہت جلد فروخت کر دیا، اور جو وہاں سے تجارتی سامان لانا تھا وہ لے کر مکہ واپس تشریف لے آئے اور بڑے نفع کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اس قدر نفع آپ علیہ الصلاۃ والسلام کما کر لائے ہیں، تو حضرت خدیجہ کی نظر اس بات کی طرف گئی کہ کیوں نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی حرم محترم بنا جائے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے کیوں نہ نکاح کر لیا جائے۔ حضرت خدیجہ وہ عورت تھی کہ مکے کے بڑے بڑے سردار انہیں نکاح کا پیغام دے چکے تھے، لیکن کسی کا پیغام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آئے اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں سنی، تو حضرت خدیجہ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا اور اپنی ایک سہیلی نفیسہ نام کی سے حضور کو یہ پیغام پہنچوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے ذکر کیا۔ ابو طالب کہنے لگے کہ جوڑ تو کچھ نہیں ہے، وہ 40 سال کی ہیں اور آپ 25 سال کے ہیں، لیکن جب دیکھا حضرت خدیجہ کی طرف سے اصرار ہے اور بات بنتی نظر آ رہی ہے، تو حضرت ابو طالب نے ہاں کر لی اور قریش کے معزز لوگوں کو لے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے ابو طالب نے خود نکاح پڑھایا، اور نکاح کا جو خطبہ پڑھا ہے ابو طالب نے، وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے۔ ابو طالب کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فضائل اور وہ بلندی مقام کے الفاظ نکلے ہیں جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ابو طالب بھی کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال حضور کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حضرت خدیجہ سے جتنی بھی اولاد ہے سب حضرت خدیجہ سے ہیں، سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ سے 4 پہلے شوہروں سے بھی اولاد تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور 3 بیٹے ہوئے، قاسم، طاہر، طیب۔ بیٹوں کا تینوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کے علاوہ ساری بیٹیوں کا حضور کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ حضور کے انتقال کے وقت میں موجود تھی، لیکن حضرت فاطمہ بھی حضور کے انتقال کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئی۔ پوری دنیا میں جو حضور کی نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، اللہ نے ان دونوں کی نسلوں میں وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں کہتے ہیں ان کی نسل موجود ہے۔ جو اپنے آپ کو سادات یعنی سید کہتے ہیں
اور سید میں یا تو وہ حسنی یا حسینی لکھتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کے ان دونوں بیٹوں حضرت حسین اور حضرت حسن کی نسل میں سے ہیں، اگر ان کا شجرہ محفوظ ہے۔ پھر 35 سال کی عمر ہوئی آپ علیہ السلام کی۔ 35 سال کی عمر جب ہوئی ہے تو مکہ والوں نے یہ طے کیا کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ، ایک تو کہیں کہیں سے اس کی دیواروں میں سوراخ ہو گئے تھے، پتھر نکل گئے تھے، اور وہ پہلا کھلا ہوا تھا، اوپر سے چھت نہیں تھی، 9 گز کی دیواریں تھی اونچی۔ چوروں نے نقب لگا کر بیت اللہ میں بڑے قیمتی سامان تھے وہ بھی چوری کر لیے تھے۔ تو مکہ والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب بیت اللہ کی از سر نو تعمیر ہونی چاہیے۔ اللہ کا سب سے پہلا گھر جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور مکہ والوں کے لیے یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات تھی، تو آپس میں مشورہ ہوا کہ بھائی بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہونی ہے اور اثر نو دوبارہ سے بیت اللہ کو بنایا جائے گا، لیکن یاد رکھیں چندے میں صرف حلال پیسہ دیں، کسی طرح کا کوئی حرام پیسہ بیت اللہ کی تعمیر کے چندے میں نہ آ جائے۔ چنانچہ ہر مکے والے نے یہ کوشش کی کہ وہ حلال پیسہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے دے۔ چندہ ہوا۔ بیت اللہ کا جو آپ نقشہ دیکھتے ہیں، جو حج کر آئے انہوں نے تو دیکھا ہے، بیت اللہ کے باہر کو کچھ حصہ اور کھلا ہوا ہے جو دیوار سے بنی ہوئی ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس، اور اس کو مقام حجر بھی کہتے ہیں، یہ در حقیقت بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ چندہ جب جمع ہوا تو چندہ تعمیر کے لیے ناکافی ہوا۔ جب چندہ تعمیر کے لیے ناکافی ہوا تو مشورہ یہ ہوا کہ بھائی جتنا چندہ ہے اتنا بنا لیا جائے، اتنے حصے کو چھوڑ دیا جائے، کبھی اللہ بعد میں آسانی دے گا اس وقت بنا لیں گے۔ چنانچہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے چھوڑنے میں ہم جیسے غریبوں کا بھی معاملہ بن گیا۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر حاجی بیت اللہ میں داخل ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چوٹی کے بڑے لوگ بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کا غسل ہوتا ہے اور اندر بادشاہ اور اس کے متعلقین اور بڑے بڑے لوگوں کو ہر ملک کے دعوت دی جاتی ہے، بہت خاص لوگوں کو، لیکن یہ حصہ خالی رہ گیا تو حاجی موقع دیکھ کر یا عمرہ کرنے والا موقع دیکھ کر وہاں نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اس میں داخل بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب چندہ کم رہ گیا تو اس حصے کو نکال دیا گیا، اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جس حصے کو یہ خالی ہے نا، اس میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبر ہے۔ بہرحال تعمیر ہوئی اور چھت تک بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ جو حجر اسود ہے وہ جنت کا پتھر، حجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی کالا، کالا پتھر، اس کی جگہ خالی تھی۔ اس جگہ اس تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں۔ آپ اپنے کندھے پر پتھر لاتے تھے، کمر پر اٹھا کر پتھر لاتے تھے، سب شریک تھے، اور انہیں یہ بڑا فخر کا موقع تھا۔ جب اس بیت اللہ کے دیوار میں حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو ہر خاندان یہ چاہنے لگا میں رکھوں گا، میں رکھوں گا۔ میں نے ذکر کیا کہ جاہل تھے، ضدی تھے، ہر ایک کہنے لگا ہم رکھیں گے، یہ ہمارا خاندان اس کا اہل ہے، یہاں تک کہ آپس میں تلواریں
میانوں سے نکالنی کہ ہم تو لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدمی کے دل میں یہ بات آئی کہ ارے کیوں لڑائی کر رہے ہو، ایسا کرو کل کو جو حرم میں سب سے پہلے آئے وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن کا سب انتظار کر رہے ہیں، سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جب دیکھا لوگوں نے تو کہنے لگے ہادہ امین، ہادہ صادق، یہ تو امین ہے، یہ تو سچے ہیں، یہ فیصلہ صحیح کریں گے۔ آپ نے فیصلہ یوں فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، چادر منگائی، اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اس میں رکھ دیا اور ہر خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو منتخب کر کے کہا چادر پکڑ کے بیت اللہ کی دیوار کے پاس لے چلو۔ بیت اللہ کی دیوار کے پاس لے گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر دیوار میں رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی جنگ کا خاتمہ آپ کی حکمت عملی سے ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوانی میں برائی سے بہت دور رہتے تھے۔ ایک جگہ کہیں شادی کا پروگرام تھا، آپ دیکھنے کے لیے گئے، وہاں گانا بجانا چل رہا تھا، آپ کو اللہ نے ایسی نیند طاری کی کہ پوری رات سوتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لا رہے تھے، ابو طالب کہنے لگے تم اپنی لنگی کھول کے کندھے پہ رکھ لو، پتھر کا نشان نہیں پڑے گا۔ آپ نے کھولی تو سطر کھلنے سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے ہر برائی سے اور ہر غلط بات سے محفوظ رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جوانی کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سارے معاملات مجھے اور آپ کو اور ہم مسلمان نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جوانی ایسی بیدار ہونی چاہیے اور جوانی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم فتنہ اور فساد کو ختم کرنے والے ہوں، نہ کہ فتنہ اور فساد کو جنم دینے والے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے اور اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ